بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، اکثر اسپیکر حضرات یا لیکچر دینے والے ایسے افراد کی کہانیاں سناتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور ذہانت سے دنیا میں نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ ایسے مواقع پیدا کیے جس سے لاکھوں افراد مفید ثابت ہوئے۔ ایسے لوگوں کی کہانیاں اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ جو جمود کا شکار ہوئے ہمارے اذہان بھی کچھ مثبت کی طرف جا سکیں۔ میرے عزیز دوستو، بل گیٹس کا شمار انہی افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے کم عمری میں ایسے کارنامے سر انجام دیے جو اپنی مثال آپ بنے بلکہ لاکھوں افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ جس سسٹم کی وجہ سے ہم یہ مضمون آپ کو سنا رہے ہیں وہ بھی بل گیٹس کا مرہون منت ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج سے 4 دہائیاں پہلے 1967 میں بل گیٹس 8ویں جماعت کا طالب علم تھا اور اس دوران انہیں امریکی شہر سیاٹل میں کمپیوٹر سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ اس وقت اس کمپیوٹر جیسی مشین کو ٹیلی پائی ماڈل 33 ASR کہا جاتا تھا۔ یہ کمپیوٹر ایک الیکٹرونک کمپنی کے زیر اہتمام تھا اور ٹیلی فون لائنز کے ذریعے کام کرتا تھا۔ بل گیٹس اسی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، یوں یہ بہت ہی غیر معمولی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کمپیوٹر کو سمجھنے کی بل گیٹس نے دن رات کوشش کرتا رہا اور آخرکار ایک ایسا پروگرام بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو انہیں سالوں میں دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل کر دیتا ہے۔ بل گیٹس تقریباً 2 دہائیوں تک دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت بل گیٹس $133 ارب کے ساتھ دنیا کا چوتھا امیر ترین آدمی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم کمپیوٹر انڈسٹری میں بل گیٹس کی ذہانت کی بازگشت سنائی دینے لگتی ہے۔ 1972 میں بل گیٹس اور اس کا دوست پال ایلن نے اپنی ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا ٹرافو ڈاٹا۔ یعنی بل گیٹس اور پال ایلن نے ایک ایسا پروگرام بنانا چاہتے تھے جس کی مدد سے ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے اور اس پروگرام کو ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں فروخت کیا جا سکے۔ وہ ان کا یہ پروگرام زیادہ کامیاب نہ رہا۔ پھر 1973 میں بل گیٹس نے اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کی اور اس کے فوراً بعد SAT کا امتحان دیا جو انہوں نے 1600 میں سے 1590 نمبر لے کر یہ اسکور حاصل کیا۔ ان کی اسی کارکردگی کی بنیاد پر بل گیٹس کو امریکہ کی سب سے بہترین یونیورسٹی ہارورڈ میں داخلہ مل گیا۔ بل گیٹس کے دوست نے یونیورسٹی چھوڑ کر بوسٹن میں قائم ہنیول کمپنی کے لیے کام کرنے لگا اور کچھ عرصے کے بعد بل گیٹس نے بھی اسی کمپنی میں کام شروع کیا اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک اشتہار دیکھا جس کا الٹائر 8800 کی تصویر لگی ہوئی
جو پہلا دنیا کا پرسنل کمپیوٹر تھا، جس میں انٹل 88 کا پروسیسر لگایا گیا۔ یہ اشتہار پال نے فوراً بل گیٹ کو دکھایا، کیونکہ وہ اچھا سے بل گیٹ کو بتا رہے تھے کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی چپ ہر گزرتے دن کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی، اور بل گیٹ اور پال ایلن نے اپنے اس کمپیوٹر کو بنانے والی کمپنی کا نام مائکروسافٹ رکھا، اور ساتھ ہی انہوں نے بہت آسان لینگویج میں ایک پروگرام بنا کر بیچا۔ اور میرے دوستو، اس طرح یوں پال ایلن اور بل گیٹ اپنے پروگرام کو ترقی دیتے جا رہے۔ اس وقت بھی وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اور اس کو 1983 میں انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا لیا جس کا نام انہوں نے ونڈو 1 رکھا، اور اس کے بعد بل گیٹ اور مائکروسافٹ نے پیچھے مڑ تک نہ دیکھا، اور یوں وہ ہر روز ہر رات کو کامیابی کے مناظر طے کرتا ہوا برقراری کے ساتھ بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے مقابل میں کیا آج چمن اسلامی ممالک نے یا ان کے اتنے ذہین ہیں جس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی آپ نے ترقی کرنی، جب بھی محنت کرنی، آپ کو جان ایلن اور بل گیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی پیروی کرنی۔ محنت میں عظمت ہے، آپ اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جو عظیم لوگوں نے محنت کی ان کو خراج تحسین پیش کریں، تاکہ آپ کو بھی اسی طرح دین و دنیا میں آپ کو کامیابی ملے۔ اس وقت وہ رفاہی کاموں میں اتنا پیسہ دے رہا ہے، کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔